عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت اور تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح و قرات کے خوب لطف اٹھائے۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا، اور ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ عقائد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لال اور علی و فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانے پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی: اے لوگوں، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، پھر اپنی گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں کچھ مداخلت کرتے ہوئے بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں رہا کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر کے گفتگو کے بعد حضرت امام نے پھر فرمایا: اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث میں شک و شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، خدا کی قسم یورپ سے لے کر پنجم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو تمہارے خود نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور تو کرو، میرے قتل پر تم کیسے مادہ ہو گئے؟ کہ میں نے تمہیں کسی کے قتل کہا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پکار کر کہا: اے شیس بن ربی، اے حجاب بن ابجز، اے قیس بن اسس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا: ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا: تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کرو تم نے نہیں لکھا تھا تو تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر ہوں، تو پھر مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ قیس بن اسس نے کہا: آپ اپنے قرابت دار یعنی بن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا: تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اسس کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مستمن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلی امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ پھر آپ اونٹنی بٹھا کر اترے اور عقبہ بن سمیان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دے۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے لگا تو عمر بن یزید نے اس سے کہا: خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا: ہاں، خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ اور نے کہا: ان کی پیش کی ہوئی بات تمہیں کوئی بات بھی تم کو منظور نہیں؟ اس نے کہا: خدا کی قسم، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ اور یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی۔ قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا: اور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم اس قدر خوف ہراس کیوں غالب ہو؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور نے کہا: یہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں گیا۔ عرض کیا: فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا: ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ مبارک ہو، تم دنیا آخرت میں اور آزاد ہو۔ گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا: آپ کی مرد کے لیے میرے گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔
حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور کے واپس آنے کے بعد عمر بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زیدو کو جو علمدار لشکر تھا آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لو، وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر چھوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نہیں مارا۔ سپہ سالار کے ان کے الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ تیر برسانے لگی۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اب دونوں اطراف کے سپاہی نکل نکل کر اپنی بہادری کے زور دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے کوفیہ کی طرف سے نکل کر میدان کی طرف آئے اور مقابلے کے لیے بلایا۔ امام علی مقام کے جون انصار ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے لیکن امام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے سر سے پیر تک نگاہ ڈالی، دیکھا جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے قبیلے میں زہیر بن کین، حبیب بن مظاہر ہو یا بربر بن خدیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا او فحشہ کے بیٹے تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بےزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسے ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئی مگر دائیں ہاتھ پر ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خدان قلب کا ایک فرزند ہوں، میرا حسب و نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمے کے ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا میرے باپ تم پر قربان نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دے مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی جن سے لہو بہہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا مگر جوش میں بری ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، بیوی تم واپس چلے جاؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں۔ حضرت کا حکم سن کر وہ واپس آ گئی۔ دشمنوں کے گروہ میں سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا، سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا لشکر امام کی گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے تو اس گستاخ نے حضرت امام سے کہا اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا لی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو اس بدبخت کا جملہ بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے حضرت امام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت نہ دی مگر خدا تعالیٰ کی برگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا رب العالمین عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام نے سجدہ کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سجا دی۔ حضرت امام کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے برگئے خدا بندی میں عرض کیا اے اللہ اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی، اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا کہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست سے آلودہ تڑپتا پڑتا رہا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی مگر سخت دلانے بے حمیت کو غیرت نہ ہوئی اور ایک مزنی نے امام کے سامنے آ کر کہا اے امام دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے اس کے بارے میں فرمایا یا رب اس کو پیاس سا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی پکڑنے لگا، اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر ایسی شدت کی غالب ہوئی
کہ العطش العطش پکارتا رہا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی پیاس کی شدت میں مر گیا۔